बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 सबसे बड़ी खबर जो है वो दुनिया तक पहुंच चुकी है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने की रजामंदी जाहिर कर दी है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस था, और अगर आपको मैं तमाम तर एक रीकैप दे दूं, बड़ी एक आई थिंक एक ओवरऑल टाइमलाइन आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है कि आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं पाकिस्तान, साथ ही साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी नुमाइंदे होते हैं। गद्दाफी स्टेडियम में रात को मीटिंग होती है और मोहसिन नकवी साहब को आगाह किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करें। और उसके बाद वो जो है वफद जो था वो पाकिस्तान के जवाब का इंतज़ार करता है। उनको बताया जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला करना है, और उसके बाद वो आईसीसी के डेप्यूटी चेयरमैन हों या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे हों, वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोनिक राब्ता उनसे किया जाता है, सदर जो श्रीलंका के हैं डसनायके, उनकी जानिब से, और उनसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करें और इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच है T20 का, उसमें भरपूर शिरकत करें, क्योंकि इसके नुकसानात जो हैं वो माली तौर पर इतने ज़्यादा हैं कि श्रीलंका भी उससे अफेक्ट होगा। और क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो ताल्लुकात हैं सिफारती बड़े ज़बरदस्त हैं, और बहुत ही क्रिकेट की अगर आप बात करें तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को वाज़े जो है वो एक चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है कि श्रीलंका के टेस्ट स्टेटस को अटेन करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। फिर पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल टाइम पर वहाँ पर क्रिकेट खेली, जब वहाँ पर हालात इस काबिल नहीं थे कि वहाँ पर कोई ना कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी होती। तो एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, जब आप सिफारती ताल्लुकात की बात करते हैं और क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक ख़त जो है वो अरसाल किया जाता है पीसीबी को, और उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने हमारे लिए एक प्रिंसिपल स्टैंड जो है वो लिया, और उसके बाद ये दरख्वास्त की जाती है कि आप भारत के ख़िलाफ़ मैच में भरपूर शिरकत करें। तो ये बांग्लादेश की जानिब से जो ख़त अरसाल हुआ, और फिर जो श्रीलंका के सदर के साथ टेलीफोनिक राब्ता कायम होना, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया, और जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को इस मैच में शिरकत की इजाज़त दे दी जाएगी। ये फ़ैसला फिर मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्वे किया गया, और उसके बाद आईसीसी को आगाह कर दिया गया कि पाकिस्तान 15 फरवरी इतवार को होने वाले मैच में भारत के ख़िलाफ़ भरपूर शिरकत करेगा। और इससे पहले भी कुछ ख़बरें हमने आप तक ज़रूर पहुँचाई थी कि कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी थी, उसमें यूएई के भी हुकूमत जो है उसने भी एक किरदार अदा किया, और भी काफ़ी क्रिकेट बोर्ड्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ रवाबित जो हैं वो कायम किए। लेकिन मेरे ख्याल से एंड में क्रिकेट की ज़रूर जीत हुई है, लेकिन उससे बड़ी जीत पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ की है, क्योंकि जो आईसीसी की प्रेस रिलीज़ है वो बहुत ज़्यादा वज़न रखती है। उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये बताया गया कि इस पूरे एक सिनारियो के बाद बांग्लादेश के ऊपर कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा, बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाई जाएगी, कोई पेनल्टी नहीं होगी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फेस करनी पड़ेगी, बल्कि ये भी साथ वादा किया गया कि बांग्लादेश को पूरा हक दिया जाएगा कि वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में जाना चाहें, वहां अपना केस लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी वादा किया गया कि बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट दिया जाएगा 2028 और 2031 के दरमियान। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और मेरे ख्याल से ये एक वाज़ेह सबूत है कि जिस स्टांस के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ, जिसके लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई, ये पाकिस्तान की क्रिकेट की जो सिफारतकारी है उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, या पाकिस्तान क्रिकेट हो, ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और मेरे ख्याल से कौम को बहुत मुबारकबाद हो। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि क्रिकेट की बाकायदा तौर पर जीत हुई है। बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में इस मैच को लेकर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मेजॉरिटी तौर पर यही कह रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला ये लिया गया है। उसके बाद आपसे बात करेंगे T20 के मैचेस के बारे में भी आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल चल रही है। उसके बाद आपको अंडर-19 वर्ल्ड कप के बारे में भी बताना है, ओवरऑल उसका भी एक पर्सपेक्टिव था जो हमने पहले देखा था, और वहाँ से कुछ नाम अब ऐसे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट के सर्कल्स में चलने लगे हैं। कुछ खबरें मेरे तक पहुँची थी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद बात करेंगे, आज बहुत अहम मैच है पाकिस्तान का, अमेरिका से हम खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे ये मैच आप बराह रास्त पीटीवी स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे, और बड़ा अहम मैच है। अगर पाकिस्तान आज इंशाल्लाह जीतने में कामयाब होता है तो शॉर्ट क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन यूएसए बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रही है। एक तब्दीली उन्होंने ज़रूर की है, एहसान आदिल को वो टीम में शामिल कर रहे हैं क्योंकि उनकी इंजरी रिप्लेसमेंट थी। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर्स थे लेकिन अब अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप ज़रूर है। तो इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। आज होने वाले मैचेस के बारे में आपको बताएं तो नीदरलैंड्स ने
بہت ہی زبردست مقابلے کے بعد نمیبیا کو شکست دی. نمیبیا نے بہت زبردست کرکٹ کھیلی ہے, لیکن مبارکباد ہو پاکستان کو بھی اوور آل, اور میرے خیال سے نیدرلینڈس کے خلاف جس طرح ہم کھیلے تھے وہیں سے ہم کہنا شروع ہو گئے تھے کہ نیدرلینڈس کوئی چھوٹی ٹیم نہیں ہے, اور آج نیدرلینڈس کو بھی مبارکباد ہو, بہت اچھی کرکٹ وہ کھیلے. خاص طور پر اگر میں اوور آل ان کی بیٹنگ پرفارمنس کی بات کروں, نمیبیا تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہوگا, فیلڈنگ بڑی سلوپی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور میچ کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے جہاں پر یو اے ای نے نیوزی لینڈ کے خلاف بہت ہی شاندار اننگز کھیلی ہے, 173 تو 174 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. میچ براہ راست پی ٹی وی اسپورٹس HD پر آپ دیکھ سکتے ہیں, تو اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا تھا. اس کے بعد آپ کو خواتین کرکٹ کے بارے میں بھی بتائیں گے, وہاں پر بھی کمپیریٹیو کرکٹ جو ہے اس کو لے کر بات کرنی ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی جو ٹیمیں ہیں ان کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل T20 انٹرنیشنل سیریز کا آغاز آج سے ہوگا, اس بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنا تھا. اس کے بعد آپ کو بتانا ہے اولمپک ویمنز آئس ہاکی کے بارے میں, جہاں پر امریکہ اور کینیڈا اس وقت تک ناقابل شکست ہیں اور بڑی زبردست پرفارمنسز وہاں سے آئی ہیں. پھر سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو 2 میچز کے بائیکاٹ کے بعد النصر کے لیے دوبارہ میدان میں اترنے کا ان کا امکان ہے. بڑی ٹسل سی چل رہی ہے, لیکن جو سعودی پرو لیگ کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا کرسٹیانو رونالڈو کو کہ یہ ویسی لیگ نہیں ہے جہاں پر کوئی ایسا سٹار پلیئر فیصلہ لے سکے گا, یہاں پر ایک بہت اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ موجود ہے. تو اس بارے میں بھی آپ کو ضرور بتائیں گے. اور پھر نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فیز 2 جو ہے وہاں پر ڈویژنل مقابلے اختتام پذیر ہوئے. نواب شاہ میں انعامی اس کی تقریب بھی منعقد کی گئی, تو پاکستان کے گراس روٹ باکسنگ ٹیلنٹ کے لیے ادار تقریب تھی یہ. ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ, پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان, انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر, براڈ کاسٹر, پریزنٹر اینڈ ICC ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ سید محمد اویس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. پنڈی پر ٹھیک ہو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ویسے اسلام آباد سے ہوں, لیکن آپ ذرا بارڈر کے اس پار رہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بارڈر کے سینٹر میں رہتی ہے. یہ تو خیر دونوں کو ہی سپورٹ کرتی ہیں, ایک قدم ادھر اور ایک قدم ادھر, تو یہ تو ان کا تو بہت ہی انٹرسٹنگ جیوگرافیکل لوکیشن ہے ان کی. بٹ خیر آپ نے گھڑی بہت پیاری پہنی ہے, تو میں نے کہا پہلے گھڑی کی تعریف ادھر ہے بھائی, نہیں وہ دوسرے ہاتھ میں تھی, بہت اچھی لگ رہی. اینی ویز ان تمام چیزوں پر ہم نے گفتگو ضرور کرنی ہے, اور پھر سری لنکا سے بھی آپ کو ایک میں بڑی اہم اپڈیٹ دوں گا, لیکن وہ دینے سے پہلے میں ثنا سے ضرور مخاطب ہوں گا. کرکٹ کی جیت ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ. آپ بھی کل سے یہی کہہ رہی تھی کہ کرکٹ شوڈ ناٹ سفر, لیکن آئی تھنک اس وقت پاکستان کا سٹانس جو ہے اس کو بڑی کامیابی ہوئی ہے دنیا میں. دیکھیں, اگر ہم پرسپیکٹو پہ یہ لے کے جائیں نا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کیا ویٹیج ہے پوری گلوبل کرکٹ کے اندر, اور آسٹریلیا کی کتنی ہے, اور انگلینڈ کی کتنی ہے, اور انڈیا کی کتنی ہے, اس حساب سے پاکستان ہیز پنچڈ ابو دیئر ویٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ کہنے کو اب بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا, جا کے میچ تو واپس کھیلنا ہی پڑ رہا ہے. بالکل میچ کھیلنا پڑ رہا ہے, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اسپورٹ کو نقصان پہنچائے. کل کو یہ اسپورٹ اولمپک میں جا رہی ہے, آپ باقی اسپورٹ سے بھی کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن بات یہ کہ آپ نے کچھ بولنا تو تھا. آپ یہ چاہیں گے کہ جب کوئی بھی اسپورٹنگ فیلڈ پہ لے کے جائیں تو وہاں ایک ایکوالٹی اور انٹیگریٹی کو قائم رکھا جائے. بنگلہ دیش کے ایشوز تھے, ان کے پلیئرز کو واپس بھیجا گیا انڈیا سے, ان کے کامنٹیٹرز, انڈیا نے اپنے ٹورز کینسل کیے, سارا کچھ تھا. اس کے باوجود جب بنگلہ دیش نے اپنا موقف رکھا تو ICC نے کہا کہ اب نہیں پاسبل ہے, آپ کو آ کے کھیلنا پڑے گا. تو وہاں پر ایک سٹینڈ لیا گیا, اکٹھے ہوا گیا بنگلہ دیش کے ساتھ, اور ایٹ لیسٹ 2 wrongs didn't happen. کہ ایک تو آپ ان کو اجازت نہ دیتے, ساتھ اس کے اوپر ان کو سینکشنز بھی لگنے کا ایک خطرہ تھا, تو یہ ایک خطرہ ٹل گیا. یہ کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے بنگلہ دیش کے لیے, ورنہ ادروائز وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک طرح سے کمپنسیٹ کرنے کے لیے, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ لیٹلی پچھلے 4-5 سالوں میں, اور خاص طور پہ پچھلے 1-2 سالوں میں جو پارٹیسپیشن منی ہے وہ بہت زیادہ اوپر گیا ہے, بیکاز آف ورلڈ کرکٹ ایسوسیشن کے جو کانٹریکٹس ہیں, باقی ICC نے جو ریکٹیفیکیشنز کی ہیں کانٹریکٹس کے اندر. اب جو میڈیا رائٹس سے پیسہ بھی پلیئرس کو ملتا ہے, ڈیجیٹل سے بھی ملتا ہے, بہت سا کر آ کے بہت ایک ہینڈسم اماؤنٹ پلیئرز اور بورڈز تک پہنچتا ہے. تو اس سے مطلب اٹس اے لائف چینجنگ اماؤنٹ. تو وہ اب بنگلہ دیش پلیئرز انفارچونیٹلی, ایون دو کہ انہوں نے کوالیفائی کیا تھا, وہ اب اس سے محروم رہ جائیں گے. تو اس کو ایک طرح سے کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ہم 2031 سے پہلے شاید ہوسٹنگ رائٹس دیں, کیونکہ پچھلا جو T20 ورلڈ کپ تھا لڑکیوں کا, جو اکتوبر میں پھر ایونچولی سری لنکا اور انڈیا میں ہوا, وہ بھی ہونا بنگلہ دیش میں تھا, بٹ اٹ ہیڈ ٹو بی ٹیکن آؤٹ کیونکہ جو اوور حالات تھے. تو اس طرح سے بنگلہ دیش کو ایشو تو آیا ہے ہوسٹنگ کا. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں اب ہوئی ہیں, بٹ دیکھتے ہیں آنے والے عرصے میں اس پہ امپلیمنٹیشن کتنی ہوگی. بٹ ایز فینز آف کرکٹ
ہم تو چاہیں گے کہ بہترین میچز ہوں اور پھر وہ میچ ہو پراپر, وہ جو ہے ایسا میچ نہ ہو, مس میچ نہ ہو, وہ پھر تگڑا میچ. جتنا آپ نے ریزسٹنس آؤٹ آف دا گراؤنڈ دکھایا اس سے زیادہ ریزسٹنس آپ اچھا ان ہائنڈ سائٹ اٹس آلریڈی اے ویری بگ گیم, پاکستان انڈیا ہمیشہ سے رہتا ہے, لیکن جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور بہت سارے لوگ بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس پر کتنا پریشر ہوگا, ہمیشہ پوچھا جاتا ہے پاکستان بھارت کے میچ پہ, لیکن اب شاید اس میچ کی ویلیو اور ویٹیج شاید اور بڑھ گئی. بالکل, ہم نے دیکھا ایشیا کپ میں بھی ایسے ہوا تھا, وہاں پر بھی یہی بات ہوئی, نہیں کھیلیں گے, نہیں آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. ایونچولی سب کچھ ہوا. اوبیسلی مزید آئے بالز جو کوالٹی ایک ہے کہ اب کوالٹی آف دا میچ اس کو آپ نے واپس لانا ہے کسی طرح. میرے خیال سے اگر وہ واپس آ جائے گی تو یہ سب چیزیں بھی ضرورت نہیں ہوں گی آپ کو اتنی. بٹ اب ہائپ تو جتنی کریٹ ہو سکتی تھی اس سے زیادہ ہو چکی ہے ہائپ کریٹ. بٹ آئی جسٹ ہوپ کہ جو کرکٹ اسٹینڈرڈز ہیں وہ پھر میچ کریں, مزہ آئے میچ دیکھنے کا. ایون دو پاکستان سری لنکا میں رہ رہا ہے کب سے, بٹ پریمداسا میں نہیں کھیلا, وہ پہلا میچ ہی کھیلے گا انڈیا کے اگینسٹ. تو یہ کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ پاکستان کے لیے بھی وہ کنڈیشنز خاص طور پہ اس گراؤنڈ کی ڈفرینٹ ہی ہوں گی جیسے انڈیا ٹریول کر کے آئے گا. تو اوبیسلی ابھی سے ٹکٹس کے فون, چاہے ہم پاکستان بیٹھے ہیں پھر بھی ٹکٹس کے فون آ رہے ہیں کہ ادھر کے کیا کس طرح کرنا ہے. تو آئی تھنک اوبیسلی ایکسائٹمنٹ ہے, لوگوں نے کب سے بکنگس کرائی ہوئی تھیں, اپنے ایئر ٹکٹس, ہوٹل ریزرویشن سب کچھ کرایا ہوا تھا. سو آئی تھنک اٹس گڈ فائنلی کہ the senses prevailed. بالکل جی. سید محمد اویس, آئی تھنک پاکستان کی سفارتی سطح پر بھی بہت بڑی کامیابی. کل وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کو ایک ٹیلی فون ریسیو ہوا, صدر تھے سری لنکا کے ڈسنائے کے, انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا, ریکویسٹ کی کہ آپ اس میچ میں ضرور شرکت کریں. پھر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک خط جو ہے وہ ارسال کیا گیا. تو پاکستان کی سفارتی سطح پر بھی اور کرکٹ کی بھی جو ڈپلومیسی ہے, دونوں آئی تھنک ڈائمینشن سے. دیکھیں احمد بھائی, ہم کافی ٹائم سے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ سال ڈیڑھ کے اندر آپ دیکھو, 1.5-2 سال کے اندر, تو پاکستان ورلڈ کرکٹ میپ پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے سٹیپس لیے, چاہے وہ اس وقت بنگلہ دیش کی اپنا صورت میں ہو, چاہے ایشیا کپ کی صورت میں, چاہے وومنس ورلڈ کپ کے اندر ہو. آپ کو پتا سری لنکا میں ہم نے کروایا, وہ ٹرافی والا سین ہوا, پاکستان نے بڑا پازیٹیو اس چیز کو سارے کو کیٹر کیا. آئی نو کہ وہ بگ 3 والا بیچ میں ڈائلیما آتا ہے کہ چنک آف اماؤنٹ ان کو زیادہ جاتی ہے, انگلینڈ آسٹریلیا اس پہ شور کیوں نہیں کرتے, لیکن اس پہ شاید آپ دونوں بھی ایگری کریں کہ بیک ڈور کے اندر میں کہتا ہوں کہ لازمی, چاہے آسٹریلیا ہے چاہے انگلینڈ ہے, انہوں نے بھی رابطہ کیا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ اس کے اوپر پلیز آپ دیکھیں کہ میچ ہو سکے, کیونکہ سب کو پتہ ہے اٹس ون آف دا بگیسٹ گیمز ان دا ورلڈ. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ جب آپ بائیلیٹرل سیریز اگر ایگری ہو جاتا ہے انڈیا کھیلنے پہ اور ٹیسٹ میچ ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ, یہ ٹف ٹائم دے گا ایشز کو, یہ آسان ٹیسٹ میچ والا معاملہ ہونے والا نہیں ہے, اتنی اس کی ہائپ ہونی ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان نے اس پورے کیس کو ہینڈل کیا, آپ سری لنکا کی بات کریں, میرے لیے سب سے حیرانگی والی بات یہ تھی کہ ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے بیچ میں چھلانگ ماری, انہوں نے کہا کہ پلیز آپ کو میچ کھیلنا چاہیے, کہ سب کو پتا تھا اس میچ کی امپورٹنس کتنی ہے. جتنی اگر آپ صورتحال کی بات کریں, لوگوں نے ایک دو باتیں اور بھی کی کہ پاکستان نے بہت جلدی مان لیا کہ جی ہم ٹھیک ہے میچ کھیل لیتے, اپنا بھی منوا لیتے کہ آپ ریونیو جو ماڈل ہے اس کو تھوڑا سا آپ بیچ میں ڈکلیئر کرتے کہ یار ہمیں زیادہ چنک آف اماؤنٹ دے دو, یا بائیلیٹرل سیریز ہو جاتی. آئی فیل کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ رائٹ ٹائم نہیں تھا فار دس ون پہ, کیونکہ پھر ایک اور شور پڑتا کہ جی دیکھیں اور ڈیمانڈ جس چیز پہ آ رہی ہیں. آپ نے بیسکلی بنگلہ دیش پہ سٹینڈ لیا تھا, وہ خود بھی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بنگلہ دیش والے معاملے پہ سٹینڈ لیا, اور بنگلہ دیش نے اس کو رسپیکٹفلی جا کے ایڈریس بھی کیا, جس طریقے سے لیٹر لکھا کہ تھینک یو فار سو مچ اور آپ جا کے میچ کھیلیں اس چیز پہ. لیکن اب گراؤنڈ کی بات ہے, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل, ہم بات کرتے ہیں کرکٹ ہم خود کھیلے ہوئے, ہم چاہتے ہیں کہ یار آپ جا کے اب گراؤنڈ میں ماریں. جتنی اس کی ہائپ بن چکی ہے, ایشیا کپ سے زیادہ ہائپ اس میچ کی, کیونکہ جتنی صورتحال بنی ہے, بیسٹ ہے کہ آپ جا کے اپنا بیسٹ وہاں پر پرفارم کریں. جو گراؤنڈ میں ان کی اکڑ توڑنے میں مزہ آئے گا, وہ باتوں میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا. جتنا آپ جا کے گراؤنڈ میں پرفارم کرو گے, اس دن آپ اپنی بیسٹ کمبینیشن کھلاؤ گے. کیونکہ اگر پاکستان کی بات کریں, آج بڑا ایک امپورٹنٹ میچ ضرور ہے ہمارے لیے, لیکن انڈیا بہت اچھی T20 کرکٹ کھیلتا ہوا آ رہا ہے. آئی نو یو ایس اے نے ان کو تنگ ضرور کیا, لیکن پاکستان انڈیا اٹس ون آف دا بگیسٹ گیمز, سب کی نظریں ہوں گی اس کے اوپر. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی صورتحال بنی ہے بیک اینڈ پہ, آئی فیل کہ 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے اندر, مجھے پتا ہے چیئر تو ریوالو ہوتی ہے ICC کے اندر کہ کون نیکسٹ پریزیڈنٹ, جو بھی چیئرمین بنے گا, پریزیڈنٹ بنے گا. آئی فیل کہ آبجیکشن اب ضرور اٹھنے والا ہے کہ از ہی دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, کیونکہ جتنی صورتحال خراب ہوئی ہے انڈر 19 ورلڈ کپ, وومنز ہو, مینس ٹیم کی بات کر لیں, یہ صورتحال اب ٹھیک کرنے والی ہے. اچھا, آپ نے ہماری ٹیم کی تو بات کر دی ہے کہ بالکل مارنا چاہیے گراؤنڈ میں, اور میرے خیال سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی ہیں. ایون وزیر اعظم پاکستان نے بیسٹ آف لک کہا گرین شرٹس کو, محسن نقوی صاحب نے بھی کہا, آئی ایم شور وہ تو شاید موجود بھی ہوں گے وہاں پر.
لیکن آپ کی بھی ٹیم آج مار رہی ہے, یو اے ای نے 173 کر دیا, تو آپ کو بھی مبارکباد ہو. میں نے کہنا ہائنڈ سائٹ آپ کو یاد کرا دوں کہ وہ بھی ٹیم آپ کی ہے. میں ویسے ایک یو اے ٹیم کی بات کروں تو کل ایک انفارچونیٹ ایک معاملہ ہوا ابھی تک, کیونکہ جو اسپوکس پرسن ہے ایمریس کرکٹ کے, انہوں نے ابھی تک کوئی اس پہ ٹویٹ نہیں کیا, نہ بتایا وہ لڑکا جس کو واپس بھیجے گا, ڈسپلن والا جو ایشو. ہاں وہ تو ڈسپلن ہی کلیم کر رہے ہیں. اسکواڈ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ ڈسٹرب ضرور اس کے اندر ہے, لیکن ایک داد دینی پڑے گی. جس طریقے سے وسیم اس ٹیم کو لے کے چل رہا ہے, وہاں پر بھی پالیٹکس والا معاملہ ہے. جس عمان کی کرکٹ کی بات کریں, میں حفیظ بھائی کو بھی سن رہا تھا, لیکن یو اے کرکٹ کی بات کریں وہاں پالیٹکس والا ایشو ہے. آج بھی آپ کے پاس جو لڑکے جنہوں نے پرفارم کیا, ظہور کی بات کروں جو آئی T20 تھا اس کے اندر زبردست ان کی بالنگ پرفارمنس تھی. ایک لڑکا تھا ڈیزرٹ وائپرز کے اندر, مجھے اس کا بھی نام یاد نہیں آ رہا, ان کا تعلق کراچی سے ہے, گڈ لیتل فاسٹ بالر, وہ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. تو ان میں بھی ایشوز ہیں ضرور, لیکن ایک اچھی چیز کیا لگی اس دن کہ ایٹ لیسٹ ایسوسیٹ نیشنز نے, جو ٹیسٹ نیشنز ہیں, ان کو ٹف ٹائم دی ہے. آپ کو یاد ہو ایسوسیٹ نیشنز پہ ایک انگلی اٹھائی جا رہی تھی کہ جی کیا یہ بورنگ ہو جائے گا, جی ان کو الاؤ نہ کیا جائے. اب سب کو سمجھ آ رہی ہوگی, اور میں آج بھی فیل کرتا ہوں ایک اپسٹ ضرور ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ہمارے آگے نہ ہو, باقی سب کے آگے. اچھا میں نے آج کے میچ کی بات ضرور کرنی ہے, لیکن جس طرح ثنا کہہ رہی تھی نا کہ لوگ ٹکٹس وغیرہ کا بھی ابھی تک پوچھ رہے ہیں, اور وہاں ہیں, ہم نے ہمارے جو ایک ٹیم ممبر تھے نا, ہم نے تو ان کو پہنچا دیا وہاں پر, تو ہم ان سے حوال ضرور جانیں گے. ہمارے جو سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں, ہمارے تجزیہ کار ہیں جناب موئی شاہ صاحب, وہ وہاں پر موجود ہیں جہاں پر پاکستان اور امریکہ کا میچ آج ہونے والا ہے 6:30 بجے. بڑا اہم میچ ہے, پچھلے ورلڈ کپ میں ہم امریکہ سے ہار چکے ہیں, تو اس میچ کی جو امپورٹنس ہے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. موئی شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تو میں تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا میچ کتنا ضروری ہونے والا ہے پاکستان کے لیے, اور کنسیڈرنگ کہ امریکہ بڑا کانفیڈنٹ ہے کہ انہوں نے پچھلے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کو ہرایا, اور اگر آپ اس بار بات کریں کچھ پاکستانی اوریجن پلیئرز بھی ہیں جو وہاں سے کھیل رہے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس میچ کو؟ اور اوبیسلی اگر جیتتے ہیں تو پھر تو کوالیفیکیشن از دیئر, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں پھر تھوڑا سا کیلکولیٹڈ ہونا پڑے گا. نیدرلینڈز کے میچ کے بعد لوگ شاید تھوڑا سا گھبرا چکے ہیں, آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ آج کا دن بہت امپارٹنٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان یو ایس اے سے آج ٹکرائے گا, اور یہ یو ایس اے وہی ٹیم ہے جس نے پاکستان کو پچھلے T20 ورلڈ کپ میں جو امریکہ میں ہی ہوا تھا, سپر اوور میں پاکستان کو ہرایا تھا, اور وہ دیٹ واز سارٹ آف شاک پر پاکستان. ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پاکستان کہ اتنا زبردست یو ایس اے کھیلے گا, ایسا کمپٹیشن دے گا, اور سب میچ کے ہارنے کی وجہ سے پاکستان سیکنڈ راؤنڈ میں نہیں جا سکا. وہی اپوننٹ پھر دوبارہ, وہی ٹیم پھر دوبارہ, لیکن شاید وہ ٹیم اس دفعہ زیادہ پورٹنٹ ہے, زیادہ پاورفل ہے, زیادہ اس کا ایکسپیرینس ایکسپوجر ہے, اور بڑا پاکستان کو اپنی بیسٹ کرکٹ کھیلنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں بیسٹ کرکٹ کھیل کے ہی پاکستان یو ایس اے کو ہرا سکتا ہے. یو ایس اے میں آپ کی تھوڑی انفارمیشن کے لیے, احسان عادل اور محسن جو کہ پاکستان سے کھیل چکے ہیں, اور محسن لیگ اسپنر ہے, احسان عادل سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں اور بڑے اچھے فاسٹ بالر ہیں. وہ شاید آج ڈیبیو کریں, کیونکہ جو دو ان کے علی ہیں وہ بھی شاید نہ کھیلیں, اور ان کے جو دوسرے نیو بال بالر ہیں وہ بھی شاید آج نہ کھیل سکیں انجری کی وجہ سے. جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں میرا خیال ہے وہی ٹیم کھلانی ہے. ایک خیال تھا کہ شاید بابر اعظم کو ڈراپ کیا جائے, بابر اعظم کو شاید ڈراپ نہیں کیا جائے گا, اور یہ ڈیفرنٹ اسٹیڈیم میں آج جو میچ ہو رہا ہے یہ SSC اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے. یہ پریماداسا اسٹیڈیم سے دوسری سائڈ پہ ہے. یہ دونوں اسٹیڈیم جو ہیں وہ کولمبو میں ہیں. ویدر کی ہم بات کریں تو تھوڑی گرمی ہے یہاں پہ, تقریباً اراؤنڈ 30 سینٹی گریڈ یہاں پہ موسم ہے, اور بہت امیدیں ہیں پاکستان کی فینز کی کہ جو ہم نے دیکھا ہالینڈ کے خلاف ایسی پرفارمنس نہ ہو. ہالینڈ کی ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن ایک ٹائم نظر آیا تھا کہ پاکستان کو وہ شاید یہ میچ پاکستان سے لے لے. وہ چیز ہم جو پاکستان کے فین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہو وہ بہت اچھی ہو, بہت زبردست ہو. تو اب تھوڑی سی بات ضرور کریں گے پاکستان انڈیا کے میچ کے متعلق. بڑے خوش ہیں یہاں پہ لوگ, بڑے خوش ہیں یہاں پہ جو جرنلسٹ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, بڑے خوش ہیں یہاں کے ایون سری لنکن بڑے خوش ہیں کہ آخرکار جی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے, اور وہ پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا 15 فروری کو. دونوں کے اسٹیکس بڑے ہائی ہیں. وہ شاید جتنا انٹرسٹ ہم ایک سوچ رہے تھے کہ اس ورلڈ کپ میں وہ انٹرسٹ جنریٹ نہیں ہوا, لیکن وہ انٹرسٹ جنریٹ ہو گیا. اور اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے اس نے اس پورے ورلڈ کپ کو 4 چاند لگا دیے ہیں.
اس ورلڈ کپ کی جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کا لیول ہی بہت اوپر چلا گیا ہے اور ہوپ فلی پاکستان وہاں پہ بھی اچھی پرفارمنس دے گا. اب دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کیسی پرفارمنس دیتا. اگر آج یو ایس اے سے پاکستان اچھی تکڑی پرفارمنس دے کے ڈیسائسولی جیتا ہے, کلوز نہیں ڈیسائسولی جیتا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا جب انٹر ہوگا انڈیا کے میچ میں تو ایک اچھی ٹیم بن کے انٹر ہوگا, ایک سٹرانگ اپوننٹ بن کے انٹر ہوگا. اور ادر دین دیٹ کوئی خدا نخواستہ ایسی پرفارمنس آ جاتی ہے تو پھر اس میچ میں بھی تھوڑا بہت ڈینٹ پڑے گا جو پاکستان اور انڈیا کے مابین ہونے جا رہا ہے فروری 15 کو. بالکل. اب آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ سیناریو ہے موئی شاہ صاحب, لیکن اگر آپ اوور آل انڈیا والے پرسپیکٹو کی بھی بات کریں تو میرے خیال سے اس میچ کی جو اوور آل امپورٹنس ہے, ہم ابھی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ وہ اور بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی کنسیڈرنگ از ویل. بٹ موئی شاہ صاحب تو بہت میرے خیال سے اچھا ویدر انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کے لیے تو وہ یہ میچ پرسنل بھی ہے. لاسٹ ٹائم ان کو یو ایس اے میں بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھنا پڑ گئی تھی, تو ان کے لیے بڑا پرسنل میچ ہے. یہی پوچھ رہی تھی, پوچھیں شاجی سے کہ کتنی سیڑھیاں تھیں ادھر. دیکھیں اوبیسلی ہم اگین یہی بات کر رہے تھے, میچ ہونا لازمی ہے. آپ کرکٹ گراؤنڈ پہ اپنا ایگریشن شو کریں, باؤنسز کریں, چھکے ماریں, وکٹس لیں, سیلیبریٹ کریں. ایتھلیٹس کا کام یہ ہے, جو پولیٹیشنس کا کام ہے وہ ان کو کرنے دیں, جو آپ کا کام ہے ایز کرکٹرز آپ وہ کریں. اور یہ دونوں طرف سے ہی کرکٹرز کو اس طرح سے سوچنا چاہیے اور آئی تھنک اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے. اب یو ایس اے آئی تھنک بڑی زبردست ان کی پرفارمنس رہی بھارت کے خلاف, ہم نے پہلے بھی انالائز کیا تھا. اب پاکستان کے خلاف آ رہے ہیں, تھوڑی سی کنڈیشنز کا ان کو واضح فرق ہے. پاکستان کے لیے بھی آئی تھنک نیدرلینڈز والا میچ ہم نے پہلے بھی کہا تھا بہت ہی قریب چلا گیا. جیسا موئی شاہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ان چینجڈ ہوگا, اور کیا حکمت عملی یو ایس اے کے خلاف ہونی چاہیے؟ دیکھیں ریئلسٹکلی وہ زیادہ کانفیڈنس سے آ رہے ہوں گے. ایک تو وہ پچھلا میچ آپ سے جیتے تھے, وہ بھی ٹائی کر کے سپر اوور میں, اور اس کے علاوہ جو وہ میچ پچھلا کھیلے ہیں انڈیا کے اگینسٹ, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پرفارمنس تھی. چاہے وہ آپ بولنگ دیکھ لیں, ان کی فیلڈنگ دیکھ لیں, اس کے بعد بیٹنگ میں بھی بڑا تگڑا انہوں نے مقابلہ کیا. تو اوور آل بڑی اچھی پرفارمنس تھی. پاکستان کی اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو کافی جٹری پرفارمنس تھی. ایون دو کہ پاور پلے آپ کا ون آف دا بیسٹ پاور پلیز آپ نے ورلڈ کپ میں کھیلا نیوزی لینڈ کے بعد, پر مڈل اوورز میں جا کے آپ کے لیے پرابلمز آئیں اور پھر بہت ہی لیٹ فلرش فہیم اشرف کا نظر آیا. تو آئی تھنک یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے. کانفیڈنس میٹر کرتا ہے, مینجمنٹ نے کس طرح سے مینٹلی پلیئرس کو سپورٹ کیا ہوگا, سائیکولوجیکلی ریلیکس کیا ہوگا, وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. بٹ اس میچ کو اگین ورلڈ کپ کا کوئی میچ آج یو اے ای نے نیوزی لینڈ پہ 170 کر دیا, تو کوئی بھی ٹیم آپ کو آسانی سے کھیلنے نہیں دے گی. آپ کو اچھی کرکٹ کھیلیں گے تبھی آپ میچ, چاہے وہ یو ایس اے سے ہو, چاہے نیدرلینڈ سے ہو, چاہے انڈیا سے ہو, آپ تبھی جیتیں. اچھا پچھلے ورلڈ کپ کا کمپیریزن بھی کر لیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اب آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاید انڈر ڈاگ. آپ نیپال کا دیکھیں میچ جو انگلینڈ سے کھیلے ہیں, وہ بہت ہارڈ لک ہے کہ وہ جیت نہیں سکے. تو آپ کو اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اس ٹیم کا نام لکھا کیا ہوا ہے. جو بولرز آئیں گے, جو بیٹرز آئیں گے, آپ کو ان سے بہتر کرکٹ کھیلنی. دیکھیں ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ ہم اکیلے نہیں تھے جو چھپ کے دیکھ رہے تھے میچ کو, انگلینڈ والے بھی چھپ کے دیکھ رہے تھے. ان کو بھی یہ شک تھا کہ شاید نیپال جو ہے میچ لے گیا, وہ بہت کلوز چلا. آخری اوور سیم کرن نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کرایا, ادروائز میچ تو وہ لے گئے تھے. ڈیفینیٹلی. جی سید محمد اویس, امریکہ کے خلاف آج کا ٹاکرا, آپ کے کیا اوور آل انالیسز ہیں؟ آپ کے ہم ویسے بھی تجزیے سنتے رہتے ہیں بڑے بڑے ٹیسٹ کرکٹرز کے ساتھ, آپ نے بڑے ایک اوور آل خدشات کا اظہار ضرور کیا ہے امریکہ کے خلاف کہ وہ اچھی ٹیم ہے ڈیفینیٹلی, لیکن کچھ پاکستان اوریجن پلیئرز کا بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ کھیل سکتے ہیں. اسپیشلی آئی تھنک احسان عادل کی جو ریپلیسمنٹ ہوئی ہے, تو مور اور لیس وہ تھوڑا سا ذرا ایک پرسنل ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے. لیکن جس طرح کی پرفارمنس رہی, جس طرح ثنا نے کہا کہ ٹیم مینجمنٹ نے بات کی ہوگی ٹیم سے اور کوشش کی ہوگی کہ آپ ایٹ لیسٹ ان کا کانفیڈنس بحال کریں, اس میچ کے اندر کیا اوور آل اسٹریٹجی پاکستان کی دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر ڈیفینیٹلی آئی تھنک پاکستان کو بھی یہ شاید ضرور ان ہائنڈ سائڈ پتہ ہوگا کہ آپ یہ میچ جیتیں گے, کوالیفیکیشن قریب آ جائے گی, اور اب تو شاید ایک اور بھی چیز آگاہ کر دی گئی کہ جی اب انڈیا کے خلاف بھی آپ نے کھیلنا ہے. تو آئی تھنک وہ بھی ایک چیز بیک آف دا مائنڈ ہوگی. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس سے پہلے کوالیفیکیشن سیناریو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا تھا, بہت سی چیزیں تھیں, لیکن یو ایس اے کو اپریشیٹ اس لیے بھی کرنا پڑے گا. وہ ٹھیک ہے پاکستان کے خلاف جو یو ایس اے کے اندر ہوا, اٹس تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹیم ہے, اس کی بات آپ کریں. پچھلے میچ کے اندر بھی مجھے جو اچھا لگا تھا, چینل بالنگ کی بات کریں آپ, انہوں نے وکٹ ٹو وکٹ, ان کی فیلڈنگ یونٹ کی بات کریں, علی خان کی بات کریں, وہ انفارچونیٹلی انجرڈ ہو کے باہر گیا, تو مجھے بھی لگا کہ شاید پریشر یو ایس اے کے اوپر زیادہ ہے. ان کا صرف ایک بالر تھا جس نے 60 آؤٹ رنز کھائے ہیں, باقی جنہوں نے 4 آؤٹ کیے ہیں ان کی آپ بالنگ لینتھ کو چیک کر لیں, سلور ونز کو چیک کریں, خاص کر کے جو وہ یوز کر رہے تھے کریز کو کلوز ٹو دا وکٹ,
وہ زیادہ مجھے مزے کا لگ رہا تھا کہ محسن خاص طور پر محسن کی بات کرو, وہ ایکسپیرینس جو وہ کیری کر کے لے کے آتے ہیں آج, کیونکہ خبر آ رہی تھی کہ احسان عادل ڈیفینیٹلی یہ لڑکے پاکستان کے خلاف کھیلے, ان کو بہتر پتہ ہے. سیم اٹ از ود یو ایس اے کی بیٹنگ آپ بات کریں, وہ بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں اپنے 3 تگڑے بیٹسمین پہ جو کہ اوپر کھیلتے ہیں. اینڈریو گوس کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ کھیلتے ہیں, جہانگیر ان کا ایک لڑکا ہے, وہ شاید پچھلا میچ نہیں کھیلا تھا, وہ بڑا ایک امپورٹنٹ کیٹیگری کا پلیئر ان کا ہوگا یو ایس اے میں. تو ان کے پاس فل فلیج چیز ہوگی, کیونکہ ان کے پاس ایک ایج ضرور ہے کہ وہ جس طریقے کی کرکٹ انہوں نے انڈیا کے خلاف کھیلی ہے, آلموسٹ انڈیا کے خلاف وہ میچ جیت چکے ہوئے تھے. اگر ان کے پاس بیٹنگ, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو بڑی ٹیم کے خلاف میچ جیتنا بھی آنا چاہیے. ویرس پاکستان کا جو ایشو ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہم نے فورسفلی ایک مڈل آرڈر بنایا ہوا ہے جس پہ ہم بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے ان کو بیک اپ تو کرنا ہے, اس کے علاوہ آپ کے پاس بینچ لائن اپ پہ کوئی اتنی آپشنز موجود نہیں ہیں. بابر کی بات کر لیں آپ, عثمان خان کی بات کر لیں, انفارچونیٹ سینیریو ضرور ہیں, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کس کیلکولیشن کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ آپ نے جو پہلا میچ کھیلا تھا وہ کھیلا تھا دن میں, اب آپ نے کھیلنا ہے شام میں. ڈیو فیکٹر بھی کہیں نہ کہیں شاید رول آپ کا پلے ضرور کرے گا. انڈیا کے اندر وہ میچ کھیلے تھے, وہاں پر وکٹ ڈفرنٹ تھی, یہاں وکٹ ڈفرنٹ ہے. یو ایس اے کے لیے بھی آسان ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اسپن بالنگ آپ کی زیادہ ڈومینیٹ کرے گی. لیکن مجھے کیوں اس لیے تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے کہ یو ایس اسپن ورسز پاکستان بیٹسمین جو مڈل آرڈر ہے, خاص کر کے جب آپ 12, 13, 14 اوور یا 9 سے 12, 13 کر لو, وہاں پر آپ کو اسٹرائک ریٹ چاہیے, وہاں پر آپ کو رن ریٹ چاہیے. پاکستان وہاں اسٹرگل کر رہا ہے. ہماری تو یہ گزارش ہوگی کہ آپ اپنے خدشات نہ بتائیں آج. دیکھیں خدارہ نیدرلینڈز والے میچ کے بعد ہمت نہیں ہے کہ ایک اور ایسا میچ ہم دیکھیں. یار ٹیم اپنی ہے, میں شاید آپ لوگ ہم تینوں اس چیز پہ ایگری کریں گے, میں وہ انسان ہوں جو آخری بال تک میچ دیکھتا ہوں, بے شک ہم ہار بھی رہے ہیں. میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر یہ بات مان لیں, جیت ضروری ہے. اور شاید ہمارا ڈی این اے ٹیم کا ایسا ہو گیا کہ ہم نے ایسے ہی جیتنا ہے, چھوڑ دیں کہ ہم نے 10 وکٹوں سے ڈومینیٹ کرنا ہے, میچ جیت دیں, ہم نے جیتنا ہے خالی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ جو بھی کریں آپ کا کانفیڈنس اپ ہونا چاہیے. میرے لیے انٹرسٹنگ یہ ضرور ہوگا واٹ کمبینیشن پاکستان گوز فار. شاہین ٹھیک ہے پہلا میچ ضرور تھا, لیکن اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ویسے تو آپ وننگ کمبینیشن کے ساتھ ہی شاید جائیں, لیکن اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں تو لیٹس بی کلیئر, آپ نسیم شاہ کو پھر لے کے آ سکتے ہو. فہیم کی بات کروں, کل بھی ثنا بات کر رہی تھی کہ آل راؤنڈرز کتنے امپورٹنٹ ہے. آپ اگر اس بندے کو اوور نہیں دو گے اور آپ جا کے اس میچ میں اوور دو گے انڈیا کے خلاف, کیونکہ پریشر میچ ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ بھی ناانصافی کرو گے. آپ نے اس کو سرکل میں رکھنا ہے. پاکستان کس میچ اپ کے ساتھ چلتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ دس ون ایٹ لیسٹ آپ کو سیکیور ضرور اس گروپ کے اندر کرے گی. سٹیٹس نمبرز جو بھی کہیں, ہمیں تو ہمارا پریڈکشن کا اشارہ مل گیا, تو گرین نظر آ رہا ہے ہمیں, تو ہم کہہ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں, تو بڑا سمپل ہے. لیکن اور اس میچ کی امپورٹنس بہت ہے. جو اویس نے بھی ابھی ایک اندیشہ دیا ہے کہ اب آپ نے اس کے بعد انڈیا سے کھیلنا ہے, تو شاید یہاں سے جیتنے کے بعد بھی وہ ایک ایکسٹرا بٹ آف کانفیڈنس ضروری ہو جائے گا اس میچ کے لیے. بالکل, اور آپ کے پاس ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے انڈیا میں کسی پلیئر کو کھلانا ہے تو دس از دا رائٹ ٹائم. آپ اس کو ایک لیسر پریشر والا میچ, ایون دو کہ یہ بھی پریشر والا میچ ہے, آپ کو آبویسلی جو ہماری اوور آل پرفارمنسز ہیں آپ کو ہر میچ جیتنا ہے, بٹ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ اس پلیئر کو بھی سلولی سلاٹ ان کریں اس میچ کے اندر, تاکہ ایک دم سے وہ پریشر انڈیا پاکستان کا پریشر آپ کے اوپر نہ پڑے. تو آئی تھنک اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, پوائنٹس گین کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, تاکہ انڈیا کے میچ میں آپ فری مائنڈ سے جائیں. آپ کے پاس 4 پوائنٹس ہوں گے تو آپ اور زیادہ فری کرکٹ کھیل سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے بریو کرکٹ کھیلنی ہے, پر اگر آپ کو ہار کی ٹینشن کسی بھی میچ میں ہوتی ہے پھر آپ اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو آپ نے جیتنے کے پوائنٹ آف ویو سے جانا ہے. تو آئی تھنک بہت سے ڈفرینٹ لحاظ سے آپ کے لیے میچ امپورٹنٹ ہے. نواز تھوڑے سے ایکسپینسو رہے پچھلے میچ میں, ایون دو بہت کانفیڈنٹ ہے, ان کا بڑا زبردست پیچ چل رہا ہے, تو آئی ہوپ کہ وہ آج تگڑی پرفارمنس کرے. ان کا بہت امپورٹنٹ ہوگا ہمارے لیے. اوپنرز دونوں نے بہت اچھا کھیلا, مڈل آرڈر کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہوگا, اور پھر نئے بال اور ڈیتھ بولنگ کا جو آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے اس میں اب آپ یو ایس اے کے اگینسٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں اگین آپ بالرز ڈھونڈ رہے ہوں کہ کس سے آپ نے ڈیتھ بولنگ کرانی ہے. تو آئی تھنک یہ سارے جو ایریاز ہیں ان کو ٹک کرنا آپ کو ہوگا, اور اگر اف یو آر ایبل ٹو ڈو دیٹ تو پھر آپ انڈیا والے میچ میں مزید کانفیڈنس. دیکھیں آئی مائٹ بی رانگ, لیکن اب تک پتہ نہیں کیوں مجھے اٹ فیلز لائک اے بال فرسٹ ٹورنامنٹ. اب تک شاید یہ یا تو یہ ہم انڈر کانفیڈنٹ ہے کہ شاید ہم اس لیے کہہ رہے ہیں. دیکھیے وہ کنڈیشنز ہیں, ڈیو کا فیکٹر ہے, پچ کی کنڈیشنز ہیں, وہ آپ ڈفرینٹ گراؤنڈس پہ ایون آپ ڈفرینٹ کنڈیشنز کے حساب سے جائیں گے. پھر کبھی کبھی سری لنکا میں بہت ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے بارش کا,
जैसे अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप था, एग्जैक्टली सुबह 11 तक क्लियर रहता था या 12 तक क्लियर रहता था और एग्जैक्टली 2 बजे बारिश शुरू हो जाती थी. सो उसका पैटर्न भी आपने चेक करना है. श्रीलंका में अक्सर ऐसा होता है, तो अगर बारिश का एलिमेंट है फिर आप ऑब्वियसली आप यू वांट टू बैट सेकंड. सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले से डिफाइन नहीं कर सकते, बट कंडीशंस के हिसाब से आपने देखना होता है. राना फ़हीम अशरफ उनको डिफाइन कर देंगे. मेरे ख्याल से बड़ा एक एज मिल गया पाकिस्तान को. लेकिन आई थिंक ओवरऑल इस गेम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. हमने पहले भी बात की है कि अब ये ऐसा टूर्नामेंट है कि आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते, ख़ास तौर पर इन T20 क्रिकेट. इस फॉर्मेट के अंदर आई थिंक एवरीथिंग बिकम्स वेरी इक्वल. तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे. लेकिन मोई शाह साहब, एक चीज़ जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बहुत ज़रूरी है कि हम आपसे डिस्कस करें, और वो पाकिस्तान और भारत का मैच है. ये जो पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट है ओवरऑल, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और दूसरा यहाँ पे ज़रूर ये बात कहता चलूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त खेले. ऐसे खेले कि वो इंडिया को घुटनों पे आना पड़ा, इंडिया को मजबूर होना पड़ा कि वो पाकिस्तान को हर तरफ से पाकिस्तान को कन्वेंस करे, पाकिस्तान को शो करे कि किसी तरह पाकिस्तान ये मैच जीत जाए. मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी का रोल उसमें है, यूएई की गवर्नमेंट का रोल उसमें है, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रोल है. ये सारा कुछ इंडिया की ईमा पे, उनके कहने पे उन्होंने पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि कन्वेंस करने की कोशिश की. अपने जो सारे उन्होंने जो उनके रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किए कि ताकि पाकिस्तान ये मैच खेले, क्योंकि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको पता है ये मैच इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है, ये फाइनेंशियली भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि हिट होती है जब भी पाकिस्तान और इंडिया खेलते हैं. तो मैं ज़रूर यहाँ पे मोहसिन नकवी की तारीफ़ करूँगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ़ करूँगा, और उन सब लोगों की तारीफ़ करूँगा जिन्होंने इसमें बैकग्राउंड में रहते हुए पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ को वाज़े किया, ऊपर लेके आए और बांग्लादेश को अपने साथ रखा. बांग्लादेश भी ममनून होगा पाकिस्तान का कि और इतना स्ट्रांग स्टांस पाकिस्तान ने लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया, और आज उनकी एक वैल्यू बनी है. बांग्लादेशी क्रिकेट की वैल्यू जो बनी है वो पाकिस्तान के स्टैंड की वजह से बनी है, और शायद बांग्लादेश अब जो मांगेगा आईसीसी से वही बांग्लादेश को मिलेगा. डेफिनेटली. बहुत शुक्रिया मोई शाह साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे श्रीलंका से. ये थे मोई शाह साहब, स्पोर्ट्स के सीनियर जर्नलिस्ट और नुमाइंदा हैं द न्यूज़ के और पाकिस्तान टेलीविज़न के भी. ऑफ कोर्स हमारी टीम स्पोर्ट्स 360 का एक बहुत अहम हिस्सा है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. और जिस तरह हमारे स्टूडियोज़ में भी मेहमानों ने कहा, जिस तरह मोई शाह साहब ने भी हाईलाइट किया कि पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे आई थिंक ओवरऑल प्लेस किए हैं, और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्रिकेट की जीत है, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी यही दिया जा रहा है कि क्रिकेट की जीत हुई है पाकिस्तान की वजह से. और जो एक वाज़े मौक़िफ़ था कि यार आप एक वन साइडेड अप्रोच देखते आ रहे हैं कि सिर्फ भारत को ही सपोर्ट करना है, और फिर जब कोई और टीम आती है तो ड्यूल फेस नज़र आना शुरू हो जाता है आईसीसी का, उसको भी आई थिंक बहुत हद तक रेक्टिफाई कर दिया गया. लेकिन कमिंग बैक टू द गेम इटसेल्फ एज वेल, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अहम मैच है, और इन स्टूडियोज़ भी आई थिंक ओवरऑल आपने सारा पर्सपेक्टिव इस मैच का तो ज़रूर ले ही लिया. मैं जैसा कि कह रहा हूँ, मुझे फिर भी लगता है ये बॉलिंग फर्स्ट टूर्नामेंट है, बट दैट बीइंग सेड, जितनी भी हम इस मैच की बात करें, आई थिंक ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप का इम्पैक्ट जो है अब तक इतना ज़बरदस्त हो गया. ख़ास तौर पर जिस लेवल के कैचेस अब तक मैं देख चुका हूँ ना, मुझे लग रहा है क्रिकेट इतनी इंप्रूव हो रही है. सईद मोहम्मद अवैस, हमने कल एक और प्लेटफॉर्म पे हम टीम्स की बात कर रहे थे, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर लें. मे बी आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आज उन्होंने जो कैच छोड़ा अब्बासी लीड का, वहाँ से वो थोड़ा सा शायद फील कर रहे होंगे मैच उनके हाथ से निकल गया. सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट तो मिलता है नेदरलैंड्स वाले होंगे जो कैच उन्होंने छोड़ा, मैच उनके हाथ से गया. लेकिन अच्छी बात है. जब अपनी टीम की बात करूं तो वी हैव इम्प्रूव्ड आवरसेल्व्स. अंडर 19 में आप बात करते हो, बाबर आजम का उस दिन जो कैच था, तो सेंस जो आपको होती है, खास करके अवेयरनेस की बात करें तो दैट शोज़ कि आपने उसके ऊपर काम किया हुआ है. एसोसिएट नेशंस, जितना मैंने यूएई की बात कर लें, आप नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला हुआ हूँ, आयरलैंड, ये वैसे भी टीम्स अच्छी हैं. इन द फील्ड की बात आप करो तो दे हैव बीन ब्रिलियंट. और अच्छी बात है कि जो मैं फिर कहा ना कि नॉन टेस्ट नेशंस एटलीस्ट आपको टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी दूसरी तरफ से कि क्या इनको इंक्लूड करना चाहिए बड़ी टीम्स के खिलाफ. तो अब शायद वो एक शटअप कॉल मिल चुकी होगी कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्म. अच्छा, हमारे कुछ टेक्निकल जो हमारा क्रू है टीम स्पोर्ट्स 360 या पाकिस्तान टेलीविजन का, वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था कि यूएई ने इतना स्कोर कर दिया. तो उनके लिए ख़ास तौर पर फैसल साहब के लिए स्टूडियोज़ में मैं आगाह कर दूं कि 5 ओवर्स में 5.2 ओवर्स में तकरीबन 70 रन न्यूजीलैंड के हो चुके हैं. तो इस वक्त जो टिम साइफर्ट हैं 17 गेंदों पर 37 और 15 पर 30 फिन एलन बना चुके हैं. तो न्यूजीलैंड, आई डोंट नो व्हाई हमने इतनी बात शायद नहीं की, लोग बहुत सी टीम्स की बात करें, न्यूजीलैंड इज आउटस्टैंडिंग. आपको एक्शन पर भी लेकर चलते हैं. लेट्स टेक यू लाइव नाउ.
to the T20 World Cup 2026 और पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर आपको बराह रास्त एक्शन मिल रहा है. बट सना मीर रूथलेस फ्रॉम न्यूजीलैंड, आई थिंक वो ब्रांड वही है उनकी. देखिए मैं तो बहुत देर से इनकी तारीफ कर रही हूँ, बहुत ही जो है बैलेंस स्क्वाड है. नंबर 3 और नंबर 4 पे इनके पास प्रॉपर ऑलराउंडर्स है. अब ये शॉट देखें, टिम साइफर्ट पिछले मैच की भी प्लेयर ऑफ द मैच और 18 बॉलों पे 41 रन. टाइमिंग भी बहुत आला शेप में रहते हुए खेलते हैं. और मैं बात की थी रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर. ऊपर आपके पास 2 ये प्लेयर्स आ गए, उसके बाद आपके पास ऐसे ऑलराउंडर्स आ गए जो बॉलिंग बड़ी अच्छी और स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं. तो जब भी सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप होता है तो आपके स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उसके बाद फास्ट बॉलर्स भी इनके अच्छे हैं. नीचे डैरल मिचेल की जो फॉर्म है इस वक्त आउटस्टैंडिंग. सो दिस इज डेफिनेटली द टीम टू वॉच एंड वन ऑफ द टॉप फील्डिंग साइड्स इन द वर्ल्ड. मैं तो ये एंड वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स. तो हम अब पाकिस्तान के अलावा सबसे ज्यादा आई थिंक न्यूजीलैंड को बैक कर रहे होते. बिल्कुल ऐसे ये साउथ अफ्रीका को कर रहे होते, वो भी मुझे बहुत पसंद है. नहीं, ये अंदर से साउथ अफ्रीका को भी नहीं कर रहे. मैं आपको बताऊं, इन्होंने काले बकरे से बकरे इन्होंने इस बार ऐसी टीम पिक की कि आप और मैं हम सब हैरान हो जाएंगे. मतलब अब आप यही तो गेस करना. नेपाल तो नहीं कर. नहीं, नेपाल के तो करीब भी नहीं. मैं साउथ अफ्रीका भाई, पाकिस्तान के बाद साउथ अफ्रीका है. पाकिस्तान के बाद शुक्र है आपने बोल दिया है, वरना यहाँ पर और भी बड़े खदशात थे. बट यार आई थिंक न्यूजीलैंड, जब बार बार बात हो रही थी, मैंने बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स सबको सुना जो अपने टॉप 4 बता रहे थे, तो न्यूजीलैंड कांस्टेंट था सबकी टॉप 4 में. आई गेस ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की आप बात करें, जिस तरीके का वो एक बैलेंस लेके चलते हैं, ओपन में कर लें, मिडिल के अंदर मिचेल की जैसे हमने बात की, उनके पास अच्छे फिनिशर्स मौजूद हैं. सैटनर की आप बात करें, वो बैट भी कर सकता है, विद अ बॉल ही इज लीथल. लेकिन यूएई की जब आप बात करते हैं, फॉर मी इस वक्त रोहित क्योंकि बॉलिंग करवा रहा है, मैं इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. फिर मैंने कहा ना कि बड़े मैच का एक प्रेशर होता है, क्योंकि आप रेगुलर खेलते नहीं हो नेशंस के साथ, तो आपको वो एब्जॉर्ब करते हुए टाइम लगता है इस चीज़ को. ही इज़ अ ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, लेकिन जितनी उसने अभी तक मार खाई है वो सारी ज़्यादातर ऑन साइड पे खाई है. मैं खुद देख रहा था कि जब आप क्रीज को यूज़ करते हो, आप स्लोअर वन इसका बहुत अच्छा है. अभी तक मैंने नहीं देखा कि एक्यूरेसी से इसने ऑफ स्टेम की तीसरी या दूसरी स्टेम के बाहर भी जाके गेंद करवाई हो. दैट शोज कि आपके ऊपर बड़ी टीम का प्रेशर होता है. और फिर आपको पता है टिम साइफर्ट की बात करें या आप जो मार्टिन गप्टिल की कमी है वो ये दोनों पूरी कर देते हैं. जिस तरीके का एग्रेसिव अप्रोच है, अभी मैं देख भी रहा था मिडल ऑर्डर्स के अंदर भी जाके जब आप मिडल ओवर्स की बात करते हैं या स्पिन ज़्यादा बीच में खेलने आते हैं, तो एलन का कम से कम 213-230 के करीब जो उनका स्ट्राइक रेट है. तो दैट शोज कि वो कितना डेप्थ लेके अंदर चलते हैं. और न्यूजीलैंड ऑब्वियसली एक टीम है जिसने हमेशा डोमिनेट किया. अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, ज़्यादा लोग इनके ऊपर बात नहीं करते, डार्क हॉर्सेस हैं. हमेशा परफॉर्म करेंगे, टूर्नामेंट्स के अंदर सेमीफाइनल्स तक लेंगे. लेकिन फॉर यूई फिर मैं कह रहा हूँ कि स्पिन बॉलिंग इनके पास ऑप्शंस काफ़ी अच्छी मौजूद हैं एज कम्पेयर टू पेस बैटरी पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो आपको नजर भी क्लियरली आ रहा है. यार मैं मतलब आप इतने जबरदस्त जो स्टैट्स में बता देते हैं ना, एक बैटर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, एक 230 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है. तो मॉडर्न डे क्रिकेट अब आप एक और लेवल, मैं वही कहता हूँ, जब हम कहीं पहुंचते हैं, हमने 300 टच किया वो. यार हमने 150 भी कोशिश की थी हम टच कर लें, बट टीम्स जो है वो 200 से ऊपर चली गई. लेकिन इस वक्त ये तो लग रहा है कि ये तो जल्दी चेस करके जाएंगे, तो ये भी शायद जल्दी घर जाना चाहिए. इनका मैच आखिरी वाला रखना चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम जल्दी खत्म हो जाए ना. ये मतलब इंटरेस्टिंग सिनेरियो है. लेकिन आई थिंक ओवरऑल बड़ा ही जबरदस्त पर्सपेक्टिव है. मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत सारे ओवरऑल जो प्रेडिक्शंस थी उसमें न्यूजीलैंड बड़ा कॉन्स्टेंट रहा है. एंड आई थिंक उनकी हिस्ट्री आप उठाकर देख लें, लोग साउथ अफ्रीका को अनलकी कहते हैं, बट आई थिंक सना न्यूजीलैंड हैज बीन मोर अनलकी देन साउथ अफ्रीका. बिल्कुल, हर आईसीसी जो सेमीफाइनल्स हैं, फाइनल्स हैं, उन तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, बट ट्रॉफी उस तरह से लिफ्ट नहीं कर पाते. लड़कियों ने इनकी इस्तीफा ट्रॉफी उठाई थी, लेकिन आई थिंक ये एक कल्चर इनका इतना ज़बरदस्त है, फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है, और आई रियली होप कि इस्तीफा ये कुछ अच्छा करें. इनकी टीम बहुत बैलेंस्ड है. अगर इस वक्त सबसे बैलेंस टीम्स में देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली इंडिया की भी बहुत बैलेंस्ड है, और ये साउथ अफ्रीका भी मुझे बहुत पसंद आ रही है, बट न्यूजीलैंड इज जो है ना इस वक्त मुझे सबसे कंप्लीट टीम नजर आ रही है ओवरऑल. इंटरेस्ट, आप हंस रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या आ गया मैसेज. मुझे कहीं से एक व्हाट्सएप है और एक और व्हाट्सएप आया हुआ है, कोई यूएई से मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि खुदा का वास्ता तू बंद कर दे बोलना, हम जीत जाएंगे. ये तो आपको बहुत से लोग कहते हैं. मेरे ख्याल से फिर अब शो खत्म. नहीं, बहुत से लोगों ने, ये तो खाली यूएई से थोड़ी, पाकिस्तान फुटबॉल ने ये कहा, पाकिस्तान क्रिकेट ने ये कहा, फ्रेंचाइज की तो तू चुप कर जा. नहीं, मैं फ्रेंचाइज की टीम्स का नाम लेना शुरू करूंगा, रात हो जाएगी. मतलब इतनी लंबी लिस्ट. यार मुझे दुख हो मुल्तान वाले, आप सब मुल्तान सुल्तान, लेकिन नहीं, लेकिन कल हमारा एक और भी जो प्रेडिक्शन मेरी एटलीस्ट थी ना, वो गलत साबित हो गई. मैंने जो एक अंदेशा दिया था कि आप शायद सियालकोट को ज्वाइन करने लगे हैं, वो तो गलत साबित हो गया, क्योंकि वली टेक्नोलॉजीज ने पिंडी खरीद ली और आपने सबसे ज़्यादा होमवर्क वली का किया हुआ है.
तो आई थिंक आपको प्राइज मनी भी पता है, सब पता है, तो फिर आप तो करीब ही जा रहे हैं इसका। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अच्छी बात आप लेके आओ कि वी नीड टू क्लैरिफाई वन थिंग कि जब वो नाम वाली बात थी ना, उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि जो भी बिड करेगा, PSL ने पहले ही कर दिया था कि वो अपने मतलब नाम की टीम पिक कर सकता है। अब मेरे लिए दो नाम्स क्योंकि ज़्यादा थे, आपको पता है गिलगित और मुजफ्फराबाद पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन पिंडी को पिक करना और फिर पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद, हमने कहा ना तो बॉर्डर पे रहती हैं, हम पिंडी से निकल के इस्लामाबाद आए हुए हैं, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। वो अब ये पिंडी का स्टेडियम है तो इस्लामाबाद वाले कहाँ जाएंगे, ये मैच मज़े वाला होने, लेकिन नाम बड़ा मज़े का होगा, क्या पिंडी बॉयज़ होगा या पिंडी अपना देखते हैं। अब एक्सप्रेस के नाम से चलती है, लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या लगी कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जितनी लोगों ने जिस तरीके से अपना बिजनेस लेके आए, दैट शोज कि आपके ऊपर बिलीव कितना है। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट ने काम किया। मुझे अच्छा लगा कि नजम सेठी जो पुराने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, रमीज राजा की बात करें, कल तो मौजूद नहीं थे, उनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी गई है क्योंकि उन्हीं का था, तो दैट शोज के पाकिस्तान क्रिकेट किस चीज में चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही सना की आपने बात कर दी, उनके पास तो इतनी डाइवर्सिटी है ना। अब अनफॉर्चुनेट एबटाबाद नहीं है, वरना एबटाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची से उनका ताल्लुक रहा, लाहौर से रहा। इसी को कहते हैं प्योर पाकिस्तान होना। क्या बात है, आप लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं कहाँ की हूँ। लेकिन बेहतरीन है मेरे ख्याल से। लेकिन आई एम श्योर बहुत एक्साइटमेंट होगी। एक कमेंट मैं जरूर चाहूंगा मैं सना से ले लूं, ये मेरा जरूर ओपिनियन था एंड आई फील अ बिट डिसअपॉइंटेड फॉर मुल्तान फैंस। मुझे ये लगता है कि शायद उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनकी जो ओनरशिप थी, उनके शायद एक किस्म के, मुझे बहुत मुश्किल से ये लफ्ज़ कहना पड़ा है, ईगोइस्टिक इश्यूज की वजह से मुल्तान के लोग अपनी PSL की आइडेंटिटी से महरूम। देखिए इसमें आपको बैलेंस ओपिनियन चाहिए होगा, दोनों तरफ से हुआ है। ठीक है, अली से भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो वो बेहतर कर सकते थे, बट जिस तरह ट्रीट किया जा रहा था वो भी ऐसा, कम्युनिकेशन इतनी डायरेक्ट थी नहीं। जो भी है, मुल्तान ना तो अली तरीन की फुली मलकियत थी, उससे पहले उनके चचा भी चलाते थे, और एक ब्रांड था जिसके पीछे आपका पूरा एक सूबा जो था वो आ रहा था। तो डेफिनेटली मुझे भी अफसोस है कि इस ब्रांड को, और थोड़ा सा सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि बार बार ये बात हुई थी मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन हो रही है, ये बात नहीं हुई कि 8वीं टीम की ऑक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर था 2 नई टीम्स की ऑक्शन हो रही है, तो सब 3 हो गई ना, तो सब मेंटली तैयार थे कि भाई ये 2 नए नाम आएंगे। यहाँ पर बार बार जो रेट्रो चला वो यही था कि जी मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन हो रही है, तो उसलिए सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर था। लेकिन वही बात है, जब कोई इतने पैसे देगा उसकी मर्जी है वो क्या टीम रखे। लेकिन मुल्तान के लोगों का, मैं खुद मुल्तान में मैचेस भी बहुत कवर किए हैं, तो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है। पिंडी के लोग तो आते ही हैं, इस्लामाबाद को मैच हो, पेशावर का हो, अब वो पिंडी के लिए और आएंगे, बट वो भी एक ऐसा ग्राउंड है जिसको आबाद रहना चाहिए, और मैचेस उसमें एटलीस्ट मैचेस तो जरूर। बिल्कुल, और इस्लामाबाद का होम ग्राउंड भी नहीं रहा, वो पिंडी का हो गया, वो बन रहा है ना नया स्टेडियम वो उनका हो गया। बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सना और वैस के आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।